Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture number 8 of the Distributed Database Management System course. In our previous lecture, we were discussing integrity rules and data manipulation languages. As we have already discussed, these are two of the three components of the relational data model. Integrity rules are required to enforce, to guard the consistency of the data in the relational databases. And of course, the data manipulation languages, they are required to process, to manipulate the data. And we studied that we have got two types of data manipulation languages in the relational data model. One is relational algebra based and other is relational calculus based. And in the previous lecture, we were discussing the relational algebra. We have discussed that relational algebra is based on 5 basic operations, and out of those 5 basic operations, we have defined 5 more operations. And we started our discussion by discussing the 5 basic operations, اور پھر اس کے بعد ہم نے جو اس سے ڈیرائیوڈ آپریشنز تھے ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو آج جو ہماری ڈسکشن ہے وہ سٹارٹ ہوگی جو ریلیشنل الجبرا بیسڈ لینگویجز ہیں ان میں سے اس کے کچھ آپریشنز کے اوپر، اور پھر اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. آج کے اس لیکچر میں ہم جو ریلیشنل الجبرا کے باقی آپریشنز ہیں ان کو پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ریلیشنل کیلکولس ہے جو کہ دوسری ہماری ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کی لینگویج ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. The operation that we are going to study today is the semi-join. Semi-join ایک ایسا آپریشن ہے جو کہ بیسیکلی 2 آپریشن سے مل کے بنے گا. یعنی یہ کہتا ہے کہ سب سیٹ آف ٹپلز آف R that participate in join of R with S. یعنی we have got 2 relations, one is R, other is S. تو ہم ان دونوں کے اوپر جوائن کا آپریشن پرفارم کریں گے، اور اس کے بعد اس جوائن پہ یا نیچرل جوائن پہ وہ ٹپلز ایک ٹیبل کے جنہوں نے اس جوائن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کو ہم الگ کر سکتے ہیں ود دی سیمی جوائن آپریشن. اور دیکھیں اگر آپ کو جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس پہ اس کے لیے سمبل استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھیے کہ ساتھ ہی آپ کو یہ بتایا ہوا کہ R سیمی جوائن S از اکول ٹو. اب دیکھیے کہ یہاں پہ جو 5 بیسک آپریشنز تھے ریلیشنل الجبرا کے ان میں سے 2 استعمال کیے ہوئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جو پہلے آپ 2 جو آپ کے ریلیشنز ہیں ان پہ اپلائی کریں نیچرل جوائن، اور اس پہ آپ جو ریزلٹ ہے اس کے اوپر آپ اپلائی کر دیں پروجیکشن. یعنی جو جوائن اور پروجیکشن جو کہ بیسک آپریشنز ہیں ریلیشنل الجبرا کے، یعنی 5 میں سے 2 بیسک آپریشنز ہیں، ان کے استعمال سے ان کو ملانے سے we have got another operation and that is called the semi-join. Dear students, semi-join is a useful operation in the relational data manipulation languages. اب دیکھیے اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ نیچرل جوائن لیتے ہیں تو آپ کو obviously وہ یعنی کہ آپ کو ٹپلز ملتے ہیں کہ جو کہ اس میں کامن جو ویریبل ہے یا کامن جو ایٹریبیوٹ ہے دونوں ریلیشنز کے درمیان اس میں جن کی سیم ویلیو ہے. تو اب اس پہ سے آپ کو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے ٹپلز ہیں ایک ٹیبل کے جنہوں نے اس سیمی جوائن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس کی ایگزامپل آپ یوں دیکھیے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس کسی یونیورسٹی کا لائبریری سسٹم ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بک ایشو کروائی ہوئی ہے. اب اگر آپ بک کا اور اسٹوڈنٹ کا نیچرل جوائن لیتے ہیں تو اس سے آپ کو اسٹوڈنٹ ملے گا اور بکس ملیں گی کہ جو انہوں نے ایشو کروائی ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ اس کا سیمی جوائن لیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بکس ایشو کرائی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ تو آپ کو تب ملے گا کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ اور بک کا سیمی جوائن لیں گے. اگر آپ بک اور اسٹوڈنٹ کا سیمی جوائن لیں اس پہ کیا ہوگا کہ بک اور اسٹوڈنٹ کا نیچرل جوائن ہوگا اور پھر بک کے اوپر پروجیکشن اپلائی ہو جائے گا. اور اس کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کو وہ بکس ملیں گی دیٹ ہیو بین ایشوڈ بائی سم اسٹوڈنٹس. تو یہ تو تھا اباؤٹ سیمی جوائن.
Our next operation is division. اس کو ہم کوشن بھی کہتے ہیں. The division of R with degree R with S with degree S. یعنی ہے ہمارے پاس دو ریلیشنز ہیں, ایک ہے ہمارے پاس R اور ایک S. اور R میں R ریلیشنز ہیں, یعنی number of tuples in R is smaller r اور number of tuples in S is small s. تو division of R with degree R with S with degree S is a set of R minus S tuples T such that for all S tuples in U, the tuple TU is in R. یعنی جو آپ کو اس کا کوشنٹ ملے گا اس کو وہ جو آپ کا یعنی وہ آپ کا جو ٹپل ہوگا وہ R میں ہر S ٹپل کے ساتھ موجود ہوگا. دیکھیں اس کو میں پہلی بات آپ کو بیسک آپریشن میں پہلے ایکسپلین کر دوں, اس کے بعد میں آپ کو اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کروں گا. مثال کے طور پہ اس میں جیسے ہم نے کہا کہ دس از اگین اے ڈیرائیوڈ آپریشن دیٹ از کریٹڈ بائی یوزنگ دا بیسک آپریشن آف دا ریلیشنل الجبرا. اب اس میں یہ کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو انر موسٹ آپریشن ہے کہ وہ آپ نے اے بار لینا ہے آر کا. اے بار سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کا جو ڈفرنس ہے ود ایس, یعنی آر کے وہ ایٹریبیوٹ جو کہ آر میں تو ہیں مگر ایس میں نہیں ہے. پھر آپ نے ان کا لے لینا ہے کارٹیشین پروڈکٹ ود ایس. اس کے بعد آپ نے اس میں سے آر کا ڈفرنس لے لینا ہے اور پھر اگین اس پہ اپنا پروجیکشن کرنا ہے, یعنی وہ اپنے ایٹریبیوٹ نکالنے ہیں کہ جو کہ آر میں ہے لیکن ایس میں نہیں ہے. اور پھر آپ نے ایک دفعہ پھر یہی کرنا ہے کہ آپ نے آر کا ان ایٹریبیوٹ کا پروجیکشن لینا ہے جو کہ آر میں تو ایس میں نہیں ہے, اور پھر ان دونوں میں سے آپ نے اس کو مائنس کر دینا ہے. دیکھیے اب آپ کے سامنے یہاں پر دو ٹیبلز ہیں آر اور ایس. اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر کے اندر ہمارے پاس امپلائی نمبر ہے, پروجیکٹ نمبر ہے, پروجیکٹ نیم ہے اور بجٹ ہے, جبکہ ایس میں ہمارے پاس پروجیکٹ نمبر ہے, پروجیکٹ نیم ہے اور بجٹ ہے. اگر ہم آر کو ایس سے ڈیوائڈ کریں تو اس سے بیسیکلی ہمیں یہ رزلٹ ملے گا کہ جو ہمارے ایس میں ٹپلز ہیں ان دونوں کے ساتھ آر کے وہ ایٹریبیوٹ جو کہ ایس میں نہیں ہیں وہ ایس کے ہر ٹپل کے ساتھ موجود ہوں. دوبارہ یعنی آر کے وہ ایٹریبیوٹ جو کہ ایس میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس میں آپ دیکھیں کہ آر کا جو ایٹریبیوٹ ایس میں نہیں ہے وہ ہے امپلائی نمبر. تو اس میں جو ڈویژن کا آپریشن ہے اس کا جواب ہمیں یہ ملے گا کہ امپلائی نمبر وہ کون کون سے ہیں جو کہ ایس کے اندر موجود تمام ٹپلز کے ساتھ موجود ہیں. یعنی ہمیں اس سے وہ ٹپلز ملیں گے آر کے جو کہ P1 اور P3 دونوں کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے پاس جو آر میں ایٹریبیوٹس ہیں وہ 4 ہیں اور ایس میں ایٹریبیوٹ ہمارے پاس 3 ہیں. تو آر کا وہ ایٹریبیوٹ جو کہ ایس میں نہیں ہے وہ ہے امپلائی نمبر. تو جب ہم آر کو ایس سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمیں وہ امپلائی نمبر ملے گا جو کہ ایس کے ہر ٹپل کے ساتھ موجود ہے, یعنی کہ تمام ٹپلز کے ساتھ. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس کے اوپر ہم اگر ایک کیوری رن کریں کہ ایسے امپلائیز جو کہ ان تمام پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں جن کا جو بجٹ ہے وہ 10 ملین سے زیادہ ہے. دیکھیے اگر ہم اس کے اوپر سلیکٹ آپریشن اپلائی کریں گے تو ہمیں وہ تمام مل جائیں گے امپلائیز جو کہ 10 ملین پروجیکٹ پہ کہ زیادہ سے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں وہ نہیں چاہیے, ہمیں وہ چاہیے کہ وہ جو کہ ان تمام کے اوپر کام کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ جیسے ایس میں دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس 2 پروجیکٹ ہیں P1 اور P3, ان دونوں کا جو بجٹ ہے وہ 10 ملین سے زیادہ ہے. ہمیں ایسے امپلائیز چاہیے جو کہ ان دونوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ جو آر میں ڈیٹا ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس صرف E1 ایسا امپلائی ہے جو کہ P1 پہ بھی کام کر رہا ہے اور P3 پہ بھی کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں E2 کو, اب E2 جو ہے وہ P1 کے اوپر کام کر رہا ہے لیکن یہ چونکہ P3 پہ کام نہیں کر رہا اس لیے ہمارے پاس ڈویژن کے رزلٹ میں نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے جو E4 ہے وہ کام کر رہا ہے ایک پروجیکٹ پہ لیکن اس کا جو بجٹ ہے وہ 10 ملین سے زیادہ نہیں ہے. چنانچہ اب یہ ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو جو بیسک اس کے آپریشن بتائے تھے کہ سب سے پہلے جب آپ اس کا یعنی اس کی جو پروجیکشن لگائیں گے آر کے اوپر تو اس میں آپ کو صرف ملے گا امپلائی نمبر ایٹریبیوٹ جس میں کہ E1, E2 اور E4 ہوں گے. اس کے بعد جب آپ اس کا لیں گے کارٹیشین پروڈکٹ ایس کے ساتھ تو اس میں یہ ہوگا کہ
یہ جو تینوں آپ کے ٹپلز تھے اس پروجیکشن میں یہ ملیں گے ایس کے ہر ٹپل کے ساتھ. تو اس طرح سے آپ کے پاس جو اس کا جو کارٹیشین پروڈکٹ ہے اس میں آپ کے پاس 6 ٹپلز آ جائیں گے, جس میں کہ ظاہر ہے کہ E1 P1 E1 P3 اور اسی طرح یہ تمام آپ کو 6 ٹپلز مل جائیں گے. اس کے بعد جب آپ اس ریزلٹ میں سے R کو مائنس کریں گے تو آپ کو یہ 3 ٹپل ملیں گے E2 P3 E4 P1 اور E4 P2. اس کے بعد دوبارہ جب آپ اس پہ جب اس کا ڈفرنس لیں گے یعنی A بار جب لیں گے تو آپ کو 2 ٹپلز ملیں گے E2 اور E4, اور جب آپ اس کو R میں سے مائنس کریں گے تو آپ کو E1 E2 E4 ملیں گے, اور فائنلی جب آپ ان دونوں ریزلٹس کو آپس سے مائنس کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا E1. اب ظاہر ہے کہ یہ کافی ایک لمبی سی اس کی ایکسپلینیشن ہے, لیکن بہرحال جو آپ کا ڈویژن آپریٹر ہے اس طرح سے کام کرتا ہے. اور دیکھیے اس کا جواب جو آپ کو E1 ملا ہے, آپ دونوں جو ٹیبلز ہیں ان کے ڈیٹا پہ اگر غور کریں تو بیسیکلی E1 ایک ایسا امپلائی نمبر ہے جو کہ ایس میں موجود ہر ٹپل کے ساتھ آر میں موجود ہے, اور یہی ڈویژن آپریٹر کا ریزلٹ ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, دیٹ واز آل اباؤٹ دا ریلیشنل الجبرا. یعنی اس کے ہم نے 5 بیسک آپریٹر بھی پڑھ لیے اور جو اس کے 5 ڈیرائیوڈ آپریٹرز تھے وہ بھی پڑھ لیے. اب اس کے بعد وی آر ناؤ موونگ ٹوورڈز دی ادر ریلیشنل ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج اینڈ دیٹ از ریلیشنل کیلکولس. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک نان پروسیجرل لینگویج سمجھی جاتی ہے, اور اس کی ریزن یہی ہے کہ جو نان پروسیجرل لینگویجز ہوتی ہیں ان کے اندر بجائے ہم یہ بتانے کہ ہاؤ ٹو ڈو یا ہاؤ ٹو پرفارم این آپریشن, ہم اس میں سمپلی یہ بتاتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو. تو یہ تو مطلب میجر کریکٹرسٹک ہے ایک نان پروسیجرل لینگویج کی, اور جو ریلیشنل کیلکولس ہے وہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے لیے ایک نان پروسیجرل لینگویج ہے. یہ بیس کرتی ہے فرسٹ آرڈر پریڈیکیٹ لاجک کے اوپر, اور اس میں جو ایک ایکسپریشن ہے یا جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم یوں لکھتے ہیں کہ T ویئر ایف ٹی. T یہاں پر جو ہے وہ ایک ٹپل ویریبل ہے اور F از اے ویل فارمڈ فارمولا. اب اس کا یعنی جو اس کا آپریشن ہے, جس کی فنکشننگ یوں ہوگی کہ آپ نے ایف ٹی کی شکل میں آپ نے ایک پریڈیکیٹ ایک فارمولا دے دیا, پھر آپ کہتے ہیں کہ فائنڈ دا سیٹ آف آل ٹپلز T such that ایف ٹی از ٹرو where F implies the predicate condition. اس میں دیکھیے کہ دا ٹپل ویریبل ممبرشپ ایکسپریشن یہ ایک اٹامک فارمولا ہے. اٹامک فارمولا سے مراد یہ ہے کہ جس کی ایک سنگل ویلیو, اس کا سنگل ریزلٹ آئے گا. اب اس کو ہم 2 طریقے سے اسپیسیفائی کرتے ہیں, یا تو ہم سمپلی کہتے ہیں R اور اس کو بریکٹ میں T ڈال دیا, یا R ڈاٹ T کہہ سکتے ہیں. یہ سمپلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممبرشپ ایکسپریشن ہے, کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک ٹیبل کے تمام جو ٹپلز ہیں وہ مل جائیں گے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یو اپلائی اے کنڈیشن. اب کنڈیشن اپلائی کرنے کے آپ کے پاس 2 طریقے ہیں, جس میں آپ نے کہا کہ ایس اے اور تھیٹا ٹی بی. اس میں اگین جو یعنی جو آپ کے پاس ایس اے اور ٹی بی ہیں یہ 2 مختلف ویریبلس کے اوپر, یعنی ایس اور ٹی جو ہے وہ آپ کے ویریبلس ہیں اور اے بھی آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے, اور جو تھیٹا ہے وہ ایک آپریٹر کو, کسی آپریشن کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, جیسے کہ اکول ٹو, ناٹ اکول ٹو, لیس دین وغیرہ. تو اس میں یعنی آپ 2 ایٹریبیوٹس کے اوپر یو آر اپلائنگ اے کنڈیشن. تو جو ہمارے پاس کنڈیشن ہے اس کی یہ ہوگی کہ ایس اے تھیٹا ٹی بی. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایس اے تھیٹا سی. اب سی جو ہے یہاں پر ایک کانسٹنٹ ہے, یعنی آپ نے بیسیکلی یہ کیا یہ ہے کہ آپ نے ایک ویریبل کو استعمال کیا ایک ایٹریبیوٹ کے اوپر, اور ساتھ ہی اس پہ کنڈیشن اپلائی کی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, SQL یعنی اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج, یہ لینگویج وہ ہے کہ جس کو اسٹینڈرڈ مانا گیا ہے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا ریلیشنل ڈی بی ایم ایس ہوگا, any DBMS that claims to be a relational DBMS that must be supporting the SQL. اب SQL جو ہے وہ is known to be based on relational calculus. لیکن اگین یہ ایک پھر ایک ایسی ڈسکشن ہے جو کہ جس پہ کہ اتنا ایگریمنٹ نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیس کرتی ہے ریلیشنل کیلکولس پہ, بعض کہتے ہیں ریلیشنل الجبرا پہ, اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں کے اوپر. بٹ اینی وے SQL جو ہے وہ اسٹینڈرڈ لینگویج ہے جو کہ استعمال کرتے ہیں ہم ریلیشنل ڈیٹا بیسز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ مینیپولیشن انوالوز رائٹ فرام دا کریشن آف
دا ریلیشنس, یعنی جسے ہم کہتے ہیں اسکیما کو ڈیفائن کرنے کے لیے, پھر اس کے بعد جب ہم اسکیما کو پاپولیٹ کرتے ہیں اس کے لیے, اور جتنے بھی آپریشن ہیں تمام کے لیے جو ہے وہ ہم ایس کیو ایل استعمال کرتے ہیں. اب ہم اس کورس کے اندر اگر ہم پوری ایس کیو ایل کو ریوائز نہیں کرنے جا رہے کیونکہ اس کورس کے اسکوپ میں نہیں آتی ایس کیو ایل, لیکن اینی وے آپ کو میں ایگزامپل کے طور پہ ایک کیوری دکھا دیتا ہوں ایس کیو ایل کی. یہ دیکھیے, اب مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ایک کیوری ہے جو کہ ایس کیو ایل میں لکھی گئی ہے. سلیکٹ امپلائی ڈاٹ ای نیم ڈپارٹمنٹ ڈاٹ ڈی نیم فرام ایمپ ڈپارٹمنٹ ویئر امپلائی ڈاٹ ڈی نمبر از اکول ٹو ڈپارٹمنٹ ڈاٹ ڈی نمبر. اینی وے اس کی ایکسپلینیشن کا اس کورس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک ایگزامپل ہے ایس کیو ایل کے اندر دی گئی ایک کیوری کی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ریلیشنل الجبرا اور ریلیشنل کیلکولس جو ہے یہ دو لینگویجز ہیں جو کہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے لیے استعمال ہوتی ہیں. لیکن جو ریلیشنل کیلکولس ہے اس کی دو میجر ٹائپس ہیں. ایک ہم کہتے ہیں کہ ٹپل اورینٹڈ کیلکولس اور ایک ہے ڈومین اورینٹڈ کیلکولس. تو جو پہلے ہم نے بریفلی پڑھا ہے وہ تھی ٹپل اورینٹڈ ریلیشنل کیلکولس. اب آپ کے سامنے جو دوسری ٹائپ ہے ریلیشنل کیلکولس کی وہ ہے ڈومین ریلیشنل کیلکولس. اب اس میں یہ کہتا ہے کہ ڈومین ویریبل, جیسے آپ دیکھا تھا آپ نے کہ وہاں پر ہمارے پاس ویریبل تھا جسے ہم نے کہا تھا کہ ٹپل ویریبل ہے, لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس ویریبل ہے دیٹ ول بی ڈومین ویریبل. تو کہا گیا کہ ڈومین ویریبل رینجز اوور ویلیوز ان اے ڈومین اینڈ اسپیسیفائز اے ٹپل ون اور مور ٹپلس. اب جیسے ہم نے پہلے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جو ہمارے پاس ٹپل اورینٹڈ ریلیشنل کیلکولس ہے اس کے اندر ایک جو کیوریز کی کیا فارمیٹ ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہمارے پاس جو ڈومین ریلیشنل کیلکولس ہے اس میں کیوری کا یہ فارمیٹ ہوگا کہ x1 x2 up to xn where f جو کہ فنکشن ہے x1 up to xn where f is a well formed formula and x جو ہے یہاں پر ہے وہ all they are free variables. اس کی ایک جو بہت مشہور امپلیمنٹیشن ہے وہ ہے QBE which is called query by example. اس میں آپ یہ کرتے ہیں سمپلی کہ آپ اپنے ڈومین میں سے جو بھی آپ کے ڈومین ہیں, یعنی جو ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس کے ڈومینز ہیں, ان کے اوپر آپ ان سب کے اوپر یا کچھ کے اوپر آپ کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں بائی اسپیسیفائنگ اے ویلیو, اور اس کے بعد جب آپ اس کنڈیشن کو یا کیوری کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا ٹول ہے یا لینگویج ہے وہ آپ کو ان ویلیوز کے مطابق تمام ٹپل جو ہے اس میں سے ڈھونڈ کے نکال کے دیتی ہے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ انٹرفیس آف دا ڈی بی ایم ایس ود دا پروگرامنگ لینگویجز. اب ظاہر ہے کہ جو آپ ڈیٹا کریٹ کرتے ہیں, جو ڈیٹا آپ ڈیٹا بیس میں پلیس کرتے ہیں, اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے. اب جو مینیپولیشن ہے ڈیٹا کی ود ریفرنس ٹو ڈی بی ایم ایس, اس میں آپ اس کو دو میجر کیٹیگریز میں کر سکتے ہیں. ایک کیٹیگری تو یہ ہے کہ آپ اس پہ ڈیٹا بیس اورینٹڈ آپریشنز کرتے ہیں, یعنی آپ ڈیٹا کو اس میں ڈیٹا بیس میں اسٹور کرتے ہیں, ریٹریو کرتے ہیں, ماڈیفائی کرتے ہیں, ڈیلیٹ کرتے ہیں. یہ تمام آپریشن ہیں دیٹ یو آر پرفارمنگ آن دا ڈیٹا بٹ ود ان دا ڈیٹا بیس. لیکن کچھ آپریشن ایسے ہیں, کچھ پروسیسنگ ایسی ہوتی ہے کہ دیٹ از پرفارم ود ان اے پروگرام, یعنی اپارٹ فرام دی آپریشنز آن دا ڈیٹا ان دا ڈیٹا بیس آپ کو اس ڈیٹا پہ آپریشن بھی اور بھی کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ آپ نے اگر ایک کسٹمر کا ڈیٹا بیس سے آپ نے اس کا بیلنس ریڈ کر لیا, اب فرض کریں آپ نے اس پہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ ایک فارم ہے پروسیسنگ کی. اسی طریقے سے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کسٹمر کو ہم نے کیا بونس دینا ہے کہ نہیں دینا, ڈیپینڈنگ اپون دا پرفارمنس یا ٹرانزیکشن. تو پھر اگین کچھ تو آپ نے جو ڈیٹا وہ ریڈ کیا ڈیٹا بیس سے, لیکن اس کے بعد پھر فردر کو پروسیسنگ ہے جو کہ آپ ڈیٹا کو پک کر کے ڈیٹا بیس سے لا کے پروگرام کے اندر, جب پروگرام ویریبلس کے اندر لا کے آپ ان کو کچھ پروسیسنگ کرتے ہیں, کچھ کیلکولیشنز کرتے ہیں. اب جو ہماری ڈیٹا بیس لینگویجز ہیں, یعنی تھیوریٹیکلی تو ہمارے پاس دو ہیں, ریلیشنل الجبرا اور ریلیشنل کیلکولس, اور پریکٹیکل جو یوز ہوتی ہے وہ ہے ایس کیو ایل. جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ ایس کیو ایل جو ہے دیٹ ہیز بین اڈاپٹیڈ ایز اے اسٹینڈرڈ لینگویج فار دی ریلیشنل ڈیٹا بیسز. اب بات یہ کہ جو ایس کیو ایل ہے اس کا ایمفسس جو ہے یا اس کا جو میجر آبجیکٹو ہے دیٹ از ٹو پرفارم آپریشن آن دا ڈیٹا بیس.
جو کیلکولیشنز ہیں. اب SQL کا جو نیچر ہے وہ نارمل پروگرامنگ لینگویجز کی طرح آپ کو کیلکولیشنز کے لیے یا کنٹرول کے لیے آپ کو ڈفرنٹ اسٹرکچرز کہیں یا فیچرز کہیں وہ پرووائڈ نہیں کرتی, یا اگر کرتی بھی تو بہت زیادہ نہیں کرتی. مثال کے طور پہ آپ SQL کو استعمال کرتے ہوئے جو سمپل آپریشن لائک پلس مائنس ملٹیپلیکیشن یہ کر سکتے ہیں. آپ فنکشنز اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اسکوئر روٹ لینا ہے, اسکوئر لینا ہے, تو یہ چیزیں دے آر سپورٹڈ بائی دا SQL. لیکن جو آپ کو کیلکولیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی بھی اپلیکیشن کے اندر, انوائرمنٹ کے اندر, اس فارم کی جو سپورٹ ہے دیٹ از ناٹ گیون بائی دا SQL. اس کی ایک ریزن تو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو کیلکولیشن ہے یا پروسیسنگ ہے وہ دیٹ از ناٹ ان دا اسکوپ آف دا SQL. کیونکہ SQL کا جو میجر آبجیکٹو ہے دیٹ از کیورنگ دی ڈیٹا بیس, اور وہ ظاہر ہے کہ سپورٹ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کی SQL ہے دیٹ از دا لینگویج فار دا ڈیٹا بیس دیٹ ڈز ناٹ پرووائڈ یو دا فیسلٹیز فار دا کیلکولیشن یا کمپیوٹیشن. تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کے ڈفرنٹ سولوشنز ہیں. اب اس میں انہوں نے یہ کیا, ایک تو یہ کیا ہوا کہ جو DBMSs ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پروپرائٹری SQL ڈیفائن کر لیتے ہیں. یعنی وہ کیا کام کرتے ہیں کہ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وی سپورٹ یا وی پرووائڈ یو دی اسٹینڈرڈ SQL, کیونکہ اس کے بغیر تو دے کین ناٹ بی ڈکلیئرڈ ایز اے اسٹینڈرڈ ریلیشنل DBMS. تو یہ تو وہ کام کر دیا انہوں نے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آور DBMS یا آور ٹول سپورٹس اے سپر سیٹ آف دا SQL. اب ہوگا کیا کہ SQL از پارٹ آف دیٹ بٹ اٹ پرووائڈ یو سم تھنگ ایڈیشنل ایز ویل. اور وہ جو ایڈیشنل چیز ہے بیسیکلی اس میں وہ جو کمپیوٹیشنل پارٹ ہے وہ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جو آپ کے پاس اوریکل ہے, اوریکل سپورٹس SQL اسٹار. اب SQL اسٹار ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ SQL تو اس اندر ایسا موجود ہے جو بھی ہماری اسٹینڈرڈ SQL ہے, لیکن اس میں پلس اور آپریشنز جو کہ بیسیکلی مثال کے طور پہ اس میں کنڈیشنز اس میں ایڈ کر لی, اس میں لوپس کے لیے انہوں نے اسٹرکچر ایڈ کر لیے, تو دے آر دا پارٹ آف دی SQL اسٹار. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو SQL تو سپورٹ کرتے ہیں بٹ ٹو ہیلپ یو مور وی آلسو پرووائڈ یو SQL اسٹار, جو کہ ہے SQL پلس مور. اسی طرح جیسے ہمارے پاس SQL سرور ایک DBMS ہے, اٹ از آلسو اے ریلیشنل DBMS. Now they provide you SQL but they have also defined their proprietary SQL that is called TSQL. اور پھر اسی طرح Oracle کی طرح TSQL is SQL plus more. تو وہ آپ کو یعنی جو ڈیٹا مینیپولیشن کے لیے جو SQL سپورٹ کرتی ہے یعنی querying the database وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور پلس کچھ آپ کو اور جو کنٹرول اسٹرکچرز ہیں وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن جو جتنی یہ ہم نے کہا تھا کہ جو پروپرائٹری لینگویجز ہیں بعض دفعہ وہ بھی آپ اتنی پاورفل نہیں ہیں کہ وہ آپ اس میں فل فلیج پروگرامنگ کر سکیں. تو یہاں پر پھر یعنی یہ آپشن تو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو آپشن ہے ہمارے پاس اس جو ڈیفیشنسی ہے SQL کی اس کو کور کرنے کے لیے, اور وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انٹرفیسنگ ہے DBMS کے ساتھ پروگرامنگ لینگویجز کی, اس کو دو میجر کیٹیگریز میں کہا گیا ہے کہ ایک ہے ٹائٹلی کپلڈ, ایک ہے لوزلی کپلڈ. اب ٹائٹلی کپلڈ میں یہ ہے کہ ایک لینگویج ایسی ڈیزائن کی گئی ہے کہ جس میں پروگرامنگ لینگویج کی کیپیبلٹی اور جو ایک ڈیٹا بیس لینگویج ہے ان دونوں کو آپس میں مرج کر دیا گیا ہے. تو دے آر کالڈ بٹ دے آر ٹائٹلی کپلڈ. مثال کے طور پہ جیسے آپ کے پاس ایگزامپل ہے اس میں VB کی. VB ایسی لینگویج ہے کہ جس میں جو ڈیٹا بیس کے جو آپریشنز ہیں وہ اس میں بلٹ ان ہے, اسی لیے ظاہر ہے کہ وہ بہت فریکوینٹلی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس طرح کی پروگرامنگ کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاس یہ ہے کہ جس میں کہتے ہیں لوزلی کپلڈ, کہ جو پروگرامنگ لینگویج ہے اٹ از ایکسٹینڈیڈ وتھ اسپیشل کانسیپٹس. یعنی آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہے تو پروگرامنگ لینگویج, جیسے ہمارے پاس پیسکل کی ایگزامپل ہے. پیسکل ہمارے پاس ایسی لینگویج ہے کہ جو ایک نارمل پروگرامنگ لینگویج ہے, لیکن اس کا خاص ورژن ہے جس میں انہوں نے جو ایسی چیزیں ایڈ کر دی ہیں جن کے ذریعے کہ آپ ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کر کے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو دیز آر ٹو میجر اپروچز دیٹ آر یوزڈ فار دی
interface of the programming languages with the DBMS. Dear students, یہاں تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے پچھلے ایک دو لیکچرز میں اور آج تک, that was all that we are going to revise about the database component of our background. یعنی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دو ٹاپکس ہیں جن کو ہم بریفلی ریوائز کریں گے. ان میں سے ایک تھا ڈیٹا بیسز کا سبجیکٹ اور دوسرا تھا نیٹ ورکس کا. تو ڈیٹا بیس کے اس ٹاپک میں ہم نے جو ڈفرینٹ بیسکس تھیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمس کے بارے میں ان کو ڈسکس کیا. اب یہ ہمارے لیے اتنے جو ریویژن ہے یا ریویو تھا وہ کافی تھا. اب ہم اپنا جو دوسرا بیک گراؤنڈ ٹاپک ہے وچ واز کمپیوٹر نیٹ ورکس, اس کے بارے میں اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمپیوٹر نیٹ ورک از اے سسٹم فار کمیونیکیشن بٹوین ٹو اور مور کمپیوٹرز. دس از اے بریف اینڈ سمپل ڈیفینیشن آف دا کمپیوٹر نیٹ ورک. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک کیریکٹرسٹکس آپ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹرز کی, کہ ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹرز ہیں یا جو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ مشینز جو ہیں وہ یعنی آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہونا لازمی ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے یہاں پر یہ کہا کہ جو یہاں پہ کمپیوٹرز ہیں اس میں ملٹیپل کمپیوٹر انوالو ہیں, یعنی جسے ہم کہتے ہیں ایک نیٹ ورک ہے. تو کمپیوٹر نیٹ ورک میں کیا ہوگا کہ ملٹیپل کمپیوٹرز انوالو ہوں گے اور ظاہر ہے کہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں گے. اب یہ جو ان کے درمیان کنیکشن ہے, جو ان کے درمیان کنیکٹیوٹی ہے, اس کے ڈفرنٹ طریقے ہیں, لیکن بہرحال جو ایک کمپیوٹر نیٹ ورک ہے اس کا بیسک کمپوننٹ ہے کہ وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے. اور دوسری بات ہے کہ دیز کمپیوٹرز شوڈ بی اٹانومس. اٹانومس سے مراد یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی انڈیویجلی پروسیسنگ کر سکیں یا ڈیسیشن کر سکیں. اور پھر اس میں یہ دیکھیے گا کہ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ آج کے دور میں ایک بہت ہی کامن اور بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں, بہت سی ٹیکنالوجیز انوالو ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں نہ صرف یہ کہ اس میں ہارڈ ویئر بلکہ سافٹ ویئر بھی انوالو ہے. تو جو نیٹ ورکنگ یا نیٹ ورکنگ جو سسٹمز ہیں, نیٹ ورک جو ایک سیٹ اپ ہے, انوائرمنٹ ہے, اس میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں انوالو ہیں. اس میں دیکھیے کہ جو کمپیوٹرز اس میں انوالو ہیں ایک نیٹ ورک انوائرمنٹ میں یا ایک کمپیوٹر نیٹ ورک میں, ان کو ہم نوڈز بھی کہہ سکتے ہیں, سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا ہوسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ان جنرل ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نوڈ یا ہوسٹ اگر کہیں تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے ہارڈ ویئر. اور اگر سائٹ کہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں اتنی سائٹس انوالو ہیں تو سائٹ سے ہماری جنرلی مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر دونوں. آلدو یہ ڈسٹنکشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے یا اتنی کوئی ڈیفائن نہیں ہے, لیکن ان جنرلی یعنی اس میں ایسا سمجھا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایک نیٹ ورک ہے ہمارے پاس, اس میں جو ہمارے نوڈز ہیں دے آر ناٹ نیسسریلی دا کمپیوٹرز اونلی. اس کے اندر دوسرے ڈیوائسز بھی نیٹ ورک کا پارٹ بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی اس میں جو ڈیوائس ہے دیٹ کین بی اے پارٹ آف نیٹ ورک. اس طرح کوئی پرنٹر ہے فرض کریں تو دیٹ کین آلسو بی پارٹ آف اے کمپیوٹر نیٹ ورک. تو اس طرح سے ہے کہ جو آپ کے نوڈز ہیں دے کین بی اے ویرائٹی آف کمپوننٹس دیئر. اب اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جو کانسیپٹ ہے اس میں, وہ ہے ڈیٹا کمیونیکیشن کا. یعنی جو کمپیوٹر نیٹ ورک ہے وہ آپ کس لیے استعمال کرتے ہیں, ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. اب ہم کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ ڈیٹا کمیونیکیشن کے وہ ڈسکس کرتے ہیں. دی کمیونیکیشن لنکس کیری ڈیٹا ان دا فارم آف ڈیجیٹل اور اینالاگ سگنلز. ظاہر ہے کہ اس میں یہ آپ نے پڑھا ہوا ہوگا کہ جو ڈیجیٹل سگنلز ہیں اور اینالاگ سگنل میں ڈفرنس یہ ہے کہ جو اینالاگ سگنلز ہیں دے آر اے فارم آف کنٹینیوس تھنگ, کنٹینیوس فارم میں فلو کرتے ہیں. جو ڈیجیٹل ہیں دے آر سارٹ آف ڈسکریٹ, کہ وہ سرٹن اسٹیپس میں 0 یا 1 کے فارم میں وہ موو کرتے ہیں یا ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چینل ہیں جن کے اوپر کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے یا کمیونیکیٹ ہوتا ہے, وہ اس کی ایک خاص کیپیسٹی ہے. یعنی ہر جو ہمارے پاس چینل ہے اس کی سرٹن کیپیسٹی ہے, اور اس کو سب یوں کہتے ہیں کہ دا کیپیبلٹی آف ٹرانسمیٹنگ ڈیٹا اوور اے سرٹن ٹائم یونٹ. اور اس کیپیسٹی کو کسی بھی جو کمیونیکیشن میڈیا ہے اس کی اس کیپیسٹی کو ہم کہتے ہیں بینڈ وڈتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ڈفرینٹ چینلز کی بات کریں گے تو اس میں ساتھ ہی ہمیں جو اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں ان کے اندر ہمیں ایک یہ بات پتہ چلے گی, یا ون آف دا کیریکٹرسٹکس از کہ اس کی بینڈ وڈتھ کیا ہے.
اس میں جو ڈفرینٹ کانسیپٹس اس میں استعمال ہوتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن میں، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے لکھے ہوئے، جس میں کہ ماڈیولیشن اور ڈی ماڈیولیشن، ملٹی پلیکسنگ اینڈ موڈ آف آپریشن. یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ جو کہ ڈیٹا کمیونیکیشن کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اینالوگ فارم میں جو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں، وہ دیٹ نیڈس ٹو بی ماڈولیٹڈ which is done by changing 3 basic properties of the carrier signal. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو ریسیو کر لیتے ہیں تو اس ڈیٹا کو ریسیو کرنے کے بعد اس کو پھر انٹرپریٹ کرنے کے لیے دیٹ ہیز ٹو بی ڈی ماڈولیٹڈ. اب وہ ڈیوائس جو کہ یہ کام کرتا ہے، یعنی ماڈولیشن کا اور ڈی ماڈولیشن کا، وہ کہلاتا ہے موڈیم. ملٹی پلیکسنگ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کانسیپٹ ہے جو کہ ہم ڈیٹا کمیونیکیشن میں استعمال کرتے ہیں. ملٹی پلیکسنگ ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس کے ذریعے آپ سیم کیریئر کے اوپر یا کے اوپر ملٹیپل سگنل بھیج سکتے ہیں. اب اس میں جو 2 ٹائپس ہیں ملٹی پلیکسنگ کی جو استعمال ہوتی ہیں، ایک میں سے ایک ہے ایف ڈی ایم اور ایک ہے ٹی ڈی ایم. اس کے علاوہ جو چیز میٹر کرتی ہے ڈیٹا کام میں، وہ ہمارے پاس ہے موڈ آف آپریشن. موڈ آف آپریشن سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس 3 طرح کے موڈز ہیں. ان میں سے ایک ہے سمپلیکس، ایک ہے ہاف ڈوپلیکس اور ایک ہے فل ڈوپلیکس. سمپلیکس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا کمیونیکیشن ہوگی وہ ایک ہی ڈائریکشن کے اندر ہوگی، اور اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی جب آپ سگنل بھیج سکتے ہیں تو ایک ہی طرف بھیج سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں کہ جس وقت آپ جب آپ پرنٹر کو استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، تو یا نیٹورک کا اگر کمپوننٹ ہے آپ کے ایک پرنٹر بھی، تو اس میں جو آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہو رہی ہے اور اسی ڈائریکشن میں ہی ہو سکتی ہے. تو دیٹ از اے فارم آف سمپلیکس کمیونیکیشن. اس کے علاوہ بعض جو دوسری ہمارے پاس ٹائپ ہے موڈ آف آپریشن کی، وہ ہمارے پاس ہے ہاف ڈوپلیکس. ہاف ڈوپلیکس میں یہ ہے کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ دونوں ڈائریکشن میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک سائڈ پہ ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی ایک ڈائریکشن میں آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور اگر آپ کو دوسری ڈائریکشن میں کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ کو جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ انورس کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد آپ دوسری ڈائریکشن میں بھی اس کی کمیونیکیشن کر سکیں گے. اور ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ فلیکسیبل ہمارے پاس موڈ آف آپریشن ہے وہ ہے فل ڈوپلیکس. فل ڈوپلیکس میں یہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں ان بوتھ دا ڈائریکشنز، اور انٹرسٹنگ اس میں بات یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم. ظاہر ہے کہ یہ زیادہ فلیکسیبل ہے، لیکن آبویسلی اس میں جو کاسٹ فیکٹر ہے وہ پھر اس میں انکلوڈ کرتا ہے. اس میں اب یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ یہاں پر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ جو آپ کے پاس جو آپ کا اوریجنل ڈیٹا جو کہ جانا ہے، جو کہ آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایسا ہے کہ صرف آپ کا ٹیکسٹ ہی انوالو نہیں ہے، بلکہ اس میں جو اور کچھ ڈیٹا ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے، جو پریکٹیکلی آپ چیز بھیجنا چاہ رہے ہیں، صرف وہی اس میں نہیں جا رہی، بلکہ جو آپ کے پاس جو نیٹورک ہمارے پاس سسٹم ہے، جو نیٹورک انوائرمنٹ ہے، وہ اس میں اور کچھ ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں بیسیکلی. اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ تاکہ جو کمیونیکیشن ہے وہ پراپر ڈائریکشن میں پراپر طریقے سے ہو سکے. اور اس میں آپ کے سامنے آپ دیکھیں جیسے کہ جہاں پر جو ٹیکسٹ پارٹ ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ ایکچولی بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہیڈر ہے وہ چیز آٹومیٹیکلی اس میں ایڈ ہو چکی ہے. اور اس کے اندر ہیڈر میں جو انفارمیشن ہو سکتی ہے اس میں دیکھیے کہ لائک سورس ایڈریس، ڈیسٹینیشن ایڈریس، میسج نمبر، پیکٹ نمبر، ایکنالجمنٹ اور کنٹرول انفارمیشن. یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہیڈر میں ایڈ ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح سے آپ، اور اس کے علاوہ اس میں جو بلاک ایرر چیک ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہوگا، اور یہ آپ کا وہ ایک میسج بنے گا کہ جو پریکٹیکلی ٹرانسمٹ ہوگا. یعنی صرف آپ کا ڈیٹا جو کہ آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہی جا رہا، بلکہ اس میں اور انفارمیشن ایڈ ہو چکی ہے جو کہ ٹرانسمٹ ہوگی. اب یہاں پر ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس کے نیٹورکس ہیں. ہم ان ڈفرنٹ ٹائپس کو ڈسکس کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم ان کو کلاسیفیکیشن ان کی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرنٹ کرائٹیریا ہے. ان میں سے جو پہلا کرائٹیرین ہے وہ ہے انٹر کنیکشن اسٹرکچر، اور اس چیز کو ہم کامنلی ٹوپولوجی بھی کہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو اس کا کرائٹیرین ہے وہ ہے ٹرانسمیشن موڈ، اور تیسرا ہے ہمارے پاس جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن، اور اس کو اسکیل بھی کہتے ہیں. اب جو ہم پہلے جو ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے نیٹورکس کی وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس میں پہلی جو ہے وہ ٹوپولوجی بیسڈ ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہے نیٹورکس کی. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو
جو ڈفرنٹ ٹپولوجیز ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی ہیں ان میں سے ایک جو فرسٹ ون ہے وہ ہے اسٹار ٹپولوجی. اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے نیٹ ورک کا اسٹرکچر بن رہا ہے دیٹ ریزمبلز اے اسٹار. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک سینٹرل کنٹرول نوڈ ہے یا سینٹرل ایک نوڈ ہے, ایک کمپوننٹ ہے, اور تمام جو آپ کے نوڈز ہیں, تمام آپ کی سائٹس جو ہیں وہ اس کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں. تو اس سے تھرو جو ہے وہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس بھی سائٹ پہ یا کمپوننٹ کے اوپر یا نوڈ کے اوپر ہم نے ڈاٹا فلو کرنا ہے یا ڈاٹا کو سینڈ کرنا ہے تو وہ اسی سینٹرل نوڈ سے جائے گا یا اسی کے تھرو جائے گا. اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارے پاس ایک اور جو ہمارے پاس ٹپولوجی ہے وہ ہے رنگ نیٹ ورک. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ جو آپ کے پاس ایک جو بیسک جو آپ کے پاس میڈیم ہے جو کہ بیسک کیبل ہے وہ آپ کے پاس ایک سرکل کی شکل میں, جو کہ بیسیکلی ایک سرکل کی شکل ہے, اس کی فارم میں آپ کا بیسک کیبل جا رہی ہے, اور تمام جو آپ کے نوڈز ہیں جو یا تمام آپ کے کمپیوٹرز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ایک رنگ انٹرفیس کے ذریعے اسی بیسک رنگ کے ساتھ. اب اس میں ہوگا یہ کہ جو کمیونیکیشن ہے اس سیٹ اپ کے اندر, اس کے لیے یا اس کو مینج کرنے کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نیٹ ورک کے اوپر ایک ٹوکن کو جو ہے نا وہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے. اب اس ٹوکن کا سچویشن یوں بنتی ہے کہ وہ ٹوکن کا ایک بیسیکلی وہ بھی ایک ڈاٹا کی فارم ہے, ڈاٹا کی شکل ہے, اور اس میں یہ ہوگا کہ اس کے ڈفرنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں. کچھ پیٹرن ایسا ہوگا کہ جو یہ شو کرے گا کہ اس وقت جو یہ نیٹ ورک ہے یا جو سیٹ اپ ہے یہ فری ہے. فری سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی کمپیوٹر یا کوئی بھی نوڈ اس نیٹ ورک کے اوپر یا اس رنگ کے اوپر اگر بھیجنا چاہتا ہے اپنا کوئی میسج یا کوئی چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے کسی اور نوڈ کو, فار دیٹ میٹر دا رنگ ہیز ٹو بی اویلیبل. تو ٹوکن اس پہ سرکولیٹ کرتا ہے, موو کرتا ہے, اور اس کا ایک خاص پیٹرن ہے دیٹ شوز کہ دس ٹائم دا رنگ از فری یا اویلیبل. تو اس کے لیے اب ہوگا یہ کہ جو بھی نوڈ بھیجنا چاہے گا وہ اس ٹوکن کو جو ہے وہ گریب کرے گا, اس کو لے گا, اور پھر اس کو پہلے سیٹ کرے گا. اس کا جو بٹ پیٹرن ہے اس کو یوں سیٹ کرے گا کہ نوٹ از بیزی, کیوں کہ اب اس کو یہ نوڈ استعمال کرنا چاہتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ اس کو پہلے اس ٹوکن کو سرکولیٹ کرے گا, اور اس ٹوکن کے ساتھ ہی پھر وہ پرٹیکولر ڈیٹا کو بھیجے گا کہ جو اس رنگ پہ یا اس نیٹ ورک پہ وہ بھیجنا چاہتا ہے, کسی ایک کو یا ملٹیپل نوڈس کو. اور پھر یہ ہوگا کہ جب وہ سرکولیٹ ہو کے دوبارہ اس کے پاس ٹوکن آئے گا تو اس کیس میں وہ اس کو جب اس کا مطلب اور اس کو یہ مل جائے گا سمبل کہ ڈیٹا ہیز بین ٹرانسفرڈ, تو پھر وہ اس ٹوکن کو دوبارہ ڈکلیئر کر دے گا یا سیٹ کر دے گا شوئنگ اٹ ٹو بی فری. تو اس طرح سے جو اس میں ٹوکن ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کمیونیکیشن کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹپولوجی ہے دیٹ از کالڈ دی بس ٹپولوجی. اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر آپ سیم لنک کو استعمال کرتے ہیں فار دا کمیونیکیشن, اور ہمارے جتنے بھی نوڈز ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ کمیونیکیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسیکلی دو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں. ان میں سے ایک کہلاتی ہے CSMA اور دوسری ہے CSMA-CD. ان دونوں کے علاوہ ہم اس کے اندر یعنی کہ جو ہمارے پاس بس ٹپولوجی ہے اس کے اندر ٹوکن بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ٹوکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسا ایک بٹ پیٹرن ہے کہ جو مستقل اس پہ چلتا رہتا ہے آپ کے اس پہ نیٹ ورک پہ, اور یہ آکوپائڈ یا فری نیٹ ورک کے لیے ڈفرینس کے بٹ پیٹرن ہوتے ہیں. اور جس نے بھی کمپیوٹر نے اس کو استعمال کرنا ہے نیٹ ورک کو, تو وہ اس کو پہلے گریب کر کے اس کو بزی کر کے اور پھر اس کے بعد ڈیٹا بھیجے گا, اور بعد میں اس کو وہ دوبارہ سے فری کر دے گا. تو یعنی بس ٹپولوجی کے اندر آپ ٹوکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جو بیسک اس پہ ٹیکنالوجی ہے یہ ٹیکنیک ہے وہ ہے CSMA اور CSMA-CD. آئیے دیکھیے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. CSMA کا جو بیسک آبجیکٹو یا اس کا پرپز ہے یا اس سے جو بلکہ بنتا ہے وہ ہے کیریئر سینسز ملٹیپل ایکسس. اور جب ہم اس کے ساتھ CD اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ آ جاتا ہے کولیجن ڈیٹیکشن. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کولیجن سے کیا مراد ہے. کولیجن سے مراد یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس ایک جو کامن چینل ہے یا کامن لنک ہے اس کو ملٹیپل کمپیوٹرز ایٹ دا سیم ٹائم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ ایک کولیجن ہوگا. کولیجن سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آپ کا چینل ایک ہے تو اس میں ایک وقت میں جو میسج ٹرانسفر کر سکتا ہے وہ کسی ایک سینڈر سے ایک ریسیور کی طرف ہی جا سکتا ہے. اگر ملٹیپل سینڈر ایٹ دا سیم ٹائم اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے
تو وہ سچویشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کولیجن. تو کولیجن ایک سنگل چینل کیس میں ہونا از کوائٹ نیچرل. اصل چیز اس میں یہ ہے کہ اگر کولیجن مطلب ہوتا ہے تو اس کو آپ ڈیٹیکٹ کریں, اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کی پھر ڈفرنٹ سولوشنز اس کو کیا کرنا چاہیے. تو ہوگا یہ کہ آپ کے پاس جو سی ایس ایم اے اور سی ایس ایم اے سی ڈی جو آپ کے پاس اپروچ ہے اس میں ہوگا یہ کہ آپ کے جو کیریئر ہے وہ آپ کو میسج بھیجنے کے بعد مستقل وہ اس کو لسن کرتا رہے گا, آپ کے کمیونیکیشن کا جو چینل ہے اس کو. اور اگر وہاں پہ کولیجن ہوگا, یعنی اس کو اگر پراپرلی یہ انفارمیشن نہیں ملی کہ وہ پراپرلی ڈلیور ہو گیا, اس سے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا کولیجن ہو چکا ہے. اس میں پھر ہوگا یہ کہ وہ جو آپ کے سینڈر ہیں وہ ایک خاص رینڈم اماؤنٹ آف ٹائم وہ ویٹ کرے گا اور دوبارہ پھر وہ سگنل بھیجے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے یا جتنے بھی آپ کے جو سینڈرز تھے جنہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ دیر ہیز بین اے کولیجن, وہ تمام کے تمام اپنے اس ٹرانسمیشن کو اباؤٹڈ سمجھ کے یا اباؤٹ کر کے وہ دوبارہ اس کو اٹیمپٹ کریں گے. اور یہ تب تک ظاہر ہے کہ اٹیمپٹ جاری رہے گی جب تک کہ وہ آپ کا سگنل جو ہے یا آپ کا جو میسج ہے وہ پراپرلی کنوے نہیں ہو جاتا. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں کہ اس کو ہم کیسے ایفیشینٹلی پرفارم کر سکتے ہیں. یہ ایک اور ٹوپولوجی ہے جسے ہم کہتے ہیں میشڈ نیٹورک. اس میں جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جتنے بھی نوڈز یا کمپیوٹرز انوالو ہیں ان میں سے ہر کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ کولیجن کا یا ڈیلے کا ایسا جس میں کوئی چانس نہیں, اس لیے کہ ہر کمپیوٹر جو ہے وہ نیٹ ورک کے ہر کمپیوٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. جب کنیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اویلیبل ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح کا انوائرمنٹ لینا کہ جہاں پہ آپ کی جو آپ کے پاس کولیجن کے چانسز نہیں ہیں یا جہاں پہ آپ کا جو ڈیلے ہے وہ کم سے کم ہے, دس از آئیڈیل, دس سیمز آئیڈیل. لیکن یہ جو اپروچ ہے وہ ایک تھوڑے سے بھی بڑے نیٹ ورک میں اتنی ورکیبل ہے نہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہر کمپیوٹر سے بے تحاشا لنکس چاہیے ٹورڈز ادر کمپیوٹر. آلدو اس کی ایک کہنا چاہیے کہ جو ریڈیوسڈ فارم ہے وہ بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم ہر کمپیوٹر سے ہر کمپیوٹر پہ نہ لے کے جائیں, بلکہ ڈیپینڈنگ اپون دی کریٹیکل نیچر آف دا مشینز انوالوڈ یا نوڈ, اگر کوئی جو ہے وہاں سے زیادہ امپورٹنٹ میسج یا زیادہ فریکوینٹلی میسج جا رہے ہیں تو اس کو آپ سب سے کنیکٹ کر دیں, اور کچھ کو کم سے یا کسی کو ایک سے دو سے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ اسٹل جو ایک میش نیٹ ورک ہے وہ جو ہی ایک خاص حد سے زیادہ کمپیوٹر ہو جائیں ان کیسز میں اتنا ورکیبل نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ تو تھے ہمارے ڈفرنٹ ٹپولوجیز جو کہ نیٹ ورکس کے بارے میں موجود ہیں. اس کے بعد ہمارا جو ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس 3 کرائٹیریا ہے, ان میں سے جو دوسرا کرائٹیرین ہے وہ ہے ٹرانسمیشن موڈ. ہمارے پاس 2 طرح سے ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ یا اس کو یونیکاسٹ بھی کہتے ہیں, اور دوسری ہے براڈ کاسٹ, جیسے کہ جن کو کہ ملٹی پوائنٹ نیٹ ورکس بھی کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جیسے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو سینڈر اور ریسیور ہے, یعنی جو نوڈ آپ کا ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے اور جس کو سینڈ کر رہا ہے دیٹ از ریسیور, ان کے درمیان ایک یعنی ان کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے, یعنی کہ ایک خاص سینڈر سے ایک خاص جو ریسیور ہے اس کے لیے ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے. اور دوسرا براڈ کاسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو براڈ کاسٹ کر دیا تو ملٹیپل یعنی جو ریسیور ہیں وہ اس کو ریسیو کریں گے. اب اس میں یہ ہے کہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو سینڈر اور ریسیور ہے ان کے درمیان ملٹیپل لنکس بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس نیٹ ورک میں لنکس موجود ہیں جو کہ کمپیوٹر کو کنیکٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سینڈر اور ایک ریسیور کے درمیان ایک ہی لنک انوالو ہو, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خاص سینڈر سے ایک خاص ریسیور تک ڈفرنٹ روٹس کے ذریعے پہنچ سکیں. یعنی ایک جیسے کہ اس میں درمیان میں ڈفرنٹ اس میں کمپوننٹس انوالو ہیں, اور ڈفرنٹ کمپوننٹس کے ذریعے وہ جو ڈفرنٹ لنکس کے ذریعے ڈفرنٹ روٹس کے ذریعے 2 کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسی سچویشن میں کہ جب ملٹیپل کمپوننٹس اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک کانسیپٹ ہے سوئچنگ کا, کہ آپ جو ڈاٹا آپ نے سینڈ کیا ہے وہ ڈفرنٹ سوئچز سے پاس کرے گا اور وہاں سے ڈفرنٹ اور سوئچز کی طرف جاتے ہوئے آخرکار اپنی ڈیسٹینیشن پہنچ جائے گا. اب ہوگا یہ کہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کا ایک نیٹ ورک ہے یا تو وہ 2 اس میں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں یا اس میں کچھ انٹرمیڈیٹ کنیکشنز بھی انوالو ہیں. اب اس میں یہ ہوگا کہ
جو آپ کا سینڈر ہے جس ڈیٹا کو اس نے بھیجنا ہے وہ ڈیٹا اور پلس جو آپ کا جو ریسیور ہے اس کے بارے میں انفارمیشن اس میسج کے ہیڈر میں اسٹور ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر یہ ڈفرینٹ کمپوننٹ سے ڈفرینٹ سوئچز کے ذریعے گزرتا ہوا یہ اپنا جو ریسیور ہے جو اپنی ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچ جائے گا. جو ہمارے براڈ کاسٹ نیٹورکس ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ایک کامن چینل ہے وہ بہت سے نوڈز استعمال کرتے ہیں, اور اس میں ہوگا یہ کہ جو آپ کا میسج ہوگا وہ کسی ایک خاص نوڈ کی طرف تو ہو سکتا ہو یا ہے اس میں, لیکن وہ جو ریسیو کریں گے وہ صرف وہی نوڈ نہیں کرے گا بلکہ بہت سے نوڈ اس کو ریسیو کریں گے. اور پھر اس میں ہوگا یہ کہ جس نوڈ کے لیے وہ ڈائریکٹڈ تھا یا جس نوڈ کے لیے وہ تھا وہ تو اس کو ریسیو کرے گا, جس کو پروسیس کرے گا جیسے بھی وہ چاہے گا, اور باقی جو ہوں گے وہ اس کو ظاہر کہ اگنور کر دیں گے, اس کو پروسیس نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو براڈ کاسٹ نیٹورکس ہیں اس کے اندر جو ہم میڈیم استعمال کرتے ہیں وہ یا تو جنرلی ہم ریڈیو استعمال کرتے ہیں یا سیٹلائٹ استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سیٹلائٹ کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیٹلائٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں وہ اسپیس میں چھوڑتی ہیں جو کہ زمین کے اراؤنڈ جو ہے وہ موو کرتے ہیں, اور جو بھی ہمارا کمپیوٹر یا جو بھی نوڈ کو ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ سیٹلائٹ کی طرف ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرے گا, سیٹلائٹ اس کو ریسیو کرے گا اور اس کو پھر واپس زمین کی طرف ایک ڈفرینٹ فریکوینسی کے ساتھ ٹورڈ ڈیسٹینیشن بھیجے گا, اور پھر اگین ظاہر ہے چونکہ دس از بینگ براڈ کاسٹڈ تو ملٹیپل اس کو ریسیور ریسیو کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو جن کے لیے ٹارگیٹڈ تھا وہ اس کو پروسیس کریں گے اور باقی اس کو اگنور کریں گے. اس کے علاوہ براڈ کاسٹ میں ہمارے پاس ایک اور ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہے مائکرو ویو. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے پاس مائکرو ویو ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ زمینی طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کو ہم ٹیریسٹریل بھی کہتے ہیں, یا اس کو آپ سیٹلائٹس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ پاکستان ریلوے کو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ڈفرینٹ پولز ہی پلیس کیے ہوئے ہیں, تو وہ ڈفرینٹ پلیسز پہ آپ ان کو انسٹال کرتے ہیں اور پھر وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تھرو مائکرو ویو. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر کو ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی جو اس کی کنٹینیوٹی تھی وہ ریلیشنل ڈیٹا مینیپولیشن لینگویجز سے تھی, اور یہاں پر یہ تھا کہ ہم اس کو ہم نے یوں سمرائز کیا کہ جو ہمارے پاس ریلیشنل الجبرا کے آپریٹرس تھے ان کو ہم نے اسٹڈی کیا, جن میں سے کہ ڈویژن تھا اور سیمی جوائن تھا, اور اس کے بعد ہم نے جو ہمارے پاس دوسری ریلیشنل ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج تھی یعنی ریلیشنل کیلکولس اس کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد اب ہم آ چکے ہیں اپنا جو بیک گراؤنڈ اسٹڈیز کا جو دوسرا ٹاپک تھا یعنی کمپیوٹر نیٹورکس, ان کے بارے میں ہم نے آج کمپیوٹر نیٹورک کو بریفلی ڈیفائن کیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو نیٹورکس کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کے ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے, اور ان میں سے جو پہلا ہم نے پڑھا تھا یعنی جو ٹپالوجیز ہیں ڈفرینٹ, ہم نے ان کو ڈسکس کیا. ہم ڈسکس کیا کہ ہمارے پر ہے اسٹار ہے, رنگ ہے, اور اس کے علاوہ بس ہے, اور ہمارے پاس میشڈ نیٹورکس ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان کا جو موڈ آف آپریشن ہے اس ریفرنس سے ہم ان کی اسٹڈی کر رہے ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیٹورکس ہیں وہ اس میں ہمارے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہو سکتے ہیں اور براڈ کاسٹ ہو سکتے ہیں, اور براڈ کاسٹ میں جو ڈفرینٹ ٹائپس کی ٹیکنیکس ہیں ٹیکنالوجیز ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کیا. اب جو ہمارا تیسرا کرائٹیرین ہے اسکیل, اس کے بیس پہ جو ان کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے نیٹورکس کی ان کی ہم ڈسکشن انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.